بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات، تحریر شہزادی برڈ، ایپیسوڈ نمبر 10۔ براق خانزادہ نے یوسف کو دیکھتے کہا، خیریت بابا؟ یوسف خانزادہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ ہاں، لاہور سے فون آیا تھا سجاد کا، کچھ فائلز پر تمہارے سائن چاہیے۔ براق خانزادہ نے اپنے مینیجر کے متعلق بتایا۔ میں کروں گا جا کر سائن، اور فائلز بھی دیکھ لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ یوسف خانزادہ نے انہیں تسلی دی تو براق خانزادہ نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ یوسف خانزادہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا، براق خانزادہ نے نرم لہجے میں کہا۔ بابا، کیا آپ خانم بی بی سے میرے لیے صبا کا ہاتھ مانگیں گے؟ یوسف خانزادہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں براق خانزادہ انکار نہ کر دیں۔ یوسف کی بات پر براق خانزادہ نے سنجیدگی سے یوسف کی طرف دیکھا۔ کچھ پل خاموشی سے گزرے، پھر اس خاموشی کو یوسف خانزادہ نے توڑا۔ بابا، میں صبا کو پسند کرنے لگا ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے لیے اسے مانگیں۔ یوسف خانزادہ کے لہجے میں صبا کے لیے چاہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ یوسف خانزادہ کی سانس گلے میں اٹکی تھی۔ براق خانزادہ نے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا، پھر بھرپور طریقے سے مسکرا دیے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ براق خانزادہ نے یوسف خانزادہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا تو یوسف خانزادہ کی جان میں جان آئی۔ وہ خوشی کے مارے براق خانزادہ کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ بابا، آپ نے مجھے میری نئی زندگی کی نوید سنائی ہے۔ یوسف خانزادہ کی خوشی سے آنکھیں نم تھیں۔ میرے لیے میرے بچوں کی خوشی بہت عزیز ہے، ساری دنیا ایک طرف اور میری اولاد کی خوشی ایک طرف۔ براق خانزادہ کی آنکھوں سے یوسف خانزادہ کے لیے نمی چھپی نہ رہ سکی۔ ایک پل کے لیے تو براق خانزادہ بھی حیران ہوئے تھے کہ وہ صبا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے پانے کی خوشی میں ہی یوسف خانزادہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ جب وہ صبا کو پالے گا تب اس کی کیا حالت ہوگی؟ براق خانزادہ نے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بالکل براق خانزادہ کی کاپی ہی تو تھا۔ براق خانزادہ بھی جوانی میں اتنے ہی خوبصورت تھے، تبھی تو علینا جیسی ماڈرن لڑکی ان پر مر مٹی۔ براق خانزادہ نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا اور اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعائیں کی۔ روپ صبح ہی سے خان حویلی میں بولائی بولائی سی پھر رہی تھی۔ بالاش خانزادہ نماز کے فوراً بعد ہی ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ روپ کی پیاسی آنکھیں بالاش خانزادہ کو کب سے تلاش کر رہی تھیں، پر وہ دشمن جان بوجھ کر روپ سے چھپ گیا تھا۔ بڑی امی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ رباب کچن میں دوپہر کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی جب روپ نے ان سے آ کر معصومیت سے پوچھا۔ میری گڑیا کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم بلا جھجک پوچھ سکتی ہو، رباب نے پیار سے روپ کی تھوڑی چھو کر کہا۔ وہ بالاش کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ روپ نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے جھجکتے ہوئے پوچھا تو رباب ایک دم چونکی۔ پاس کھڑی ملازمہ نے بھی مسکرا کر روپ کی طرف دیکھا۔ پورا گاؤں جانتا تھا آنے والے وقت میں روپ کو ہی اس گاؤں کی سردارنی بننا ہے، بس روپ ہی اس بات سے ناواقف تھی، پر اب وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ بالاش خانزادہ کی منگ ہے۔ رباب نے مسکرا کر روپ کی طرف دیکھا۔ بریانی اور کباب بنا لو، بالاش کو بہت پسند ہے، رباب نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا تو روپ کا سر شرم سے لال ٹماٹر ہو گیا۔ وہ آپ غلط مت سمجھنا۔ نہیں روپ، میں بہت خوش ہوں کہ تم اپنے اور بالاش کے رشتے کے متعلق جان چکی ہو، رباب نے روپ کے بات کو کاٹتے کہا تو روپ بھی مسکرا دی۔ لیکن بڑی امی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، روپ نے نظر جھکائے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، صفورہ تمہیں جیسے جیسے بتاتی جائے گی تم سب بناتی جانا، رباب نے پاس کھڑی ملازمہ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ پھر صفورہ جیسے جیسے کہتی گئی، روپ بالکل ویسے ہی بالاش خانزادہ کے لیے بریانی اور کباب بناتی گئی۔ سب حویلی والے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب بالاش خانزادہ کی جیپ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر 10 منٹ میں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ روپ کی پیاسی نظریں بالاش خانزادہ کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں، وہ اپنی ہی نظریں اس دشمن جاں پر ٹکائے خود کو سیراب کر رہی تھی، پر اس کھڑوس کہنے نے ایک بار بھی روپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ روپ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ رباب نے بریانی اور کباب بالاش خانزادہ کی طرف بڑھائے تو بالاش خانزادہ نے اپنے پسندیدہ لنچ پر مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سب لوگ لنچ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی بالاش خانزادہ نے بریانی کا لقمہ لیا اسے ٹیسٹ چینج لگا، پھر اس نے کباب کھایا تو اس کا بھی ٹیسٹ الگ مزے پر تھا۔ روپ لنچ کرتے بالاش خانزادہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں سائیں، آج تو بریانی اور کباب کا الگ ہی ٹیسٹ ہے، بالاش خانزادہ نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں پسند آئے بریانی اور کباب؟ رباب نے گہری مسکراہٹ سے پوچھا۔ روپ کے کان کھڑے ہو گئے۔ جی، ٹیسٹ الگ ہے پر بہت مزے کی ہے دونوں چیزیں، بالاش خانزادہ نے دل سے تعریف کی تو روپ کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔
مجھے بھی آج بہت مزہ آ رہا ہے، شارق خانزادہ نے کہا تو خانم بی بی اور براق خانزادہ نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مزہ کیوں نہیں آئے گا آپ سب کو، آج لنچ روپ نے بنایا ہے۔ رباب نے جیسے ہی کہا بلاش خانزادہ کی بریانی والا چمچ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس نے سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر روپ کی طرف دیکھا تو روپ نے موقع دیکھتے ہی ایک آنکھ ونک کی۔ بلاش خانزادہ نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ماشاءاللہ خانی، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، زبا نے مزے سے بریانی کھاتے کہا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، روپ کو تو بریانی کا بے بھی نہیں بنانا آتا تھا اور آج پوری کی پوری بریانی اتنے مزے کی بنا لی۔ یوسف خانزادہ نے حیرت اور خوشی ملے جلے تاثرات سے کہا۔ سب روپ کی تعریف کر رہے تھے پر روپ کی نظریں بلاش خانزادہ کی طرف ہی ٹکی تھی جو اب بریانی سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ بلاش خانزادہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روپ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ بریانی کی پلیٹ ویسی کی ویسی ہی ٹیبل پر پڑی تھی۔ روپ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ صحیح کہتے تھے سب، بلاش خانزادہ بہت سفاک ہے۔ روپ کا دل بھی بریانی سے اجاڑ ہو گیا۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ خانم بی بی خاموش سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں ٹیبل سے گئے، خانم بی بی نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، خانم بی بی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی اماں سائی، حکم کریں۔ شارق خانزادہ نے ساتھ براق خانزادہ بھی خانم بی بی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ باقی سب بھی خانم بی بی کی طرف دیکھتے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ 15 سال پہلے میرے سر کے سائیں دلشاد خانزادہ نے روپ اور بلاش خانزادہ کی نسبت پکی کر دی تھی اور اب میں چاہتی ہوں ان کی خواہش کو پورا کر دیا جائے، یعنی روپ اور بلاش خانزادہ کی شادی کر دی جائے۔ خانم بی بی نے گویا علینا کے سر پر بم پھوڑا۔ شارق خانزادہ اور براق خانزادہ نے خانم بی بی کی بات پر مسکراتے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ محبوب خانزادہ، یوسف خانزادہ اور صبا کے چہرے پر خوشی تھی، لیکن خانم بی بی بلاش خانزادہ پہلے سے ہی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اماں سائی، آپ بسم اللہ کریں اور حکم کریں کب شادی کرنی ہے۔ علینا کا اعتراض براق خانزادہ نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ لیکن مجھے اعتراض ہے۔ بلاش خانزادہ ابھی سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل غائب تھا۔ وہ موبائل ڈائننگ ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ وہ انہی قدموں سے واپس مڑا تو خانم بی بی کی بات سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بلاش خانزادہ کی کڑک آواز پر سب نے مڑ کر بلاش خانزادہ کی طرف دیکھا جو غصے یا تاثرات لیے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالاج، یہ ہمارا حکم ہے، خانم بی بی نے کھڑے ہو کر حکمیہ لہجے میں کہا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر خانم بی بی، پر معاف کیجیے گا، میں روپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بلاش خانزادہ کے انکار پر جہاں سب کو پریشانی ہوئی، علینا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے انکار کی وجہ؟ شارق خانزادہ نے غصے سے سرد لہجے میں پوچھا۔ وجہ آپ سب جانتے ہیں بابا سائی، بلاش خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ تمہاری بیوی 2 سال سے غائب ہے، بنا بتائے وہ بھاگ گئی، تمہیں اب بھی اس کا انتظار ہے؟ شارق خانزادہ نے غصے سے سرخ لہجہ لیے کہا تو ان کے سخت الفاظوں پر بلاش خانزادہ کے دل میں درد اٹھا۔ بابا سائی، جب میں نے گاؤں کی ذمہ داری خود پر لی تھی اسی دن قسم بھی کھائی تھی میں کبھی بھی نتاشا کی راہ نہیں دیکھوں گا۔ بلاش خانزادہ نے صاف گوئی کی۔ تو کیا ساری زندگی اکیلے رہنا ہے تمہیں؟ خانم بی بی نے دھیمے لہجے پر سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے خانم بی بی، میں اکیلے زندگی گزار سکتا ہوں، اور پلیز اس بات کو یہیں چھوڑ دیں کیونکہ میرا انکار اقرار میں نہیں بدلنے والا، بلاش خانزادہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور ٹیبل پر پڑا موبائل پکڑ کر مڑنے لگا، پر پیچھے روپ کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک کر رہ گیا۔ روپ شکوہ کرا نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلاش خانزادہ مڑ کر جانے لگا جب روپ کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ رکے بالاج۔ بلاش خانزادہ نے روپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ مجھے آپ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے سے میرڈ ہو، اور اس بات کا بھی میں سب کے بیچ اعتراف کرتی ہوں، روپ نے بلاش خانزادہ کے روبرو کھڑے ہوتے کہا تو خانم بی بی کے ساتھ براق خانزادہ اور شارق خانزادہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، سوائے علینا کے۔ مجھے تمہارے اعتراض یا اعتراف سے گھنٹا فرق نہیں پڑتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، بلاش خانزادہ کا انکار ہی تمہارے مقدر بنے گا۔ بلاش خانزادہ نے آنکھیں پھاڑ کر ایک ایک لفظ زور دیتے کہا۔ میں نے بھی آپ سے اقرار نہیں کروایا تو میرا نام بھی روپ خانزادی نہیں۔ روپ نے اپنی ہری آنکھیں بلاش کی کرسٹل گری آنکھوں میں گاڑ کر کہا۔ یہ شوق بھی تمہارا پورا کر کے دیکھ لو تم۔ بلاش خانزادہ نے طنزیہ مسکراہٹ روپ کی طرف اچھالی اور تیز قدم لیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ روپ بھی نم آنکھیں لیے بنا سب کی طرف دیکھے بلاش کے پیچھے چلی گئی۔ خانم بی بی گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھی۔ اماں سائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ رباب جلدی سے آگے بڑھی۔ شارق اور براق خانزادہ بھی پریشانی سے آگے ہو کر خانم بی بی کو دیکھنے لگے۔
मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो, खानम बीबी ने रौंदी आवाज़ में रबाब से कहा तो रबाब खानम बीबी का हाथ पकड़ा, उन्हें उठाया और उन्हें उनके कमरे में ले गई। पीछे बाकी सब भी खानम बीबी के कमरे में चले गए। डाइनिंग टेबल पर अब से बुराक और शारिक खानज़ादा थे। लाला, अब क्या होगा? बुराक खानज़ादा ने परेशानी से शारिक खानज़ादा की तरफ देखा। अब एक ही रास्ता है बालाश को लाइन पर लाने का, शारिक खानज़ादा ने आग दबाते कहा तो बुराक खानज़ादा ने हैरत से शारिक खानज़ादा की तरफ देखा जो उस सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहे थे। तुम चलो, मैं समझाता हूँ। शारिक खानज़ादा ने बुराक खानज़ादा के शानों पर बाजू रखते कहा तो वो दोनों भी खानम बीबी के कमरे में चले गए। बहुत मज़ा आया आपको सबके बीच मेरी मोहब्बत की तौहीन करके। रूप तेज़ कदम चलती बालाश खानज़ादा के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोक गई। मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? तुम औरतें सिर्फ वक्ती जज्बात रखती हो और जब तुम औरतों के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं तो मर्द की मोहब्बत को ठोकर मारकर चली जाती हो। बालाश खानज़ादा का लहजा सपाट था, हर जज्बात से आरी। आप नताशा के किए की सज़ा मुझे नहीं दे सकते। अगर वो भाग गई, उसने आपकी कदर नहीं की तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रूप ने रौंदी आवाज़ में कहा। बकवास इतनी करना जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। तुम होती कौन हो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बोलने वाली? बालाश खानज़ादा की धार से रूप खौफ से सहम कर 2 कदम पीछे हुई। बालाश, मैं बस ये कहना चाहती हूँ तुम अपनी फजूल बकवास खुद तक महदूद रखो। मैं इनकार कर चुका हूँ, फिर क्यों बार बार मेरे सामने आकर खुद की तजलील करवा रही हो? बालाश खानज़ादा का पथरेला लहजे पर रूप के कब के रुके आंसू निकल पड़े। मुझ में आपसे ज़्यादा इज्जत नफ्स है, फ़र्क सिर्फ इतना है मैं मोहब्बत को अपनी आना पर तरजीह दे रही हूँ। रूप ने गालों पर लुढ़के आंसू साफ करते कहा, ये तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं। मेरी तरफ से तुम जो मर्ज़ी करो, बस मेरी जान छोड़ दो। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी फजूल बकवास से। 3 दिन से पीछे पड़ी हो, खाना पीना तक हराम करके रख दिया तुमने। और किस अना की बात कर रही हो तुम? अगर तुम में ज़रा सी भी इज्जत नफ्स होती तो तुम मेरे एक इनकार करने पर अपना रास्ता बदल लेती, पर नहीं। तुम उल्टा सबके बीच मुझे चैलेंज कर रही थी कि मेरे इनकार को इकरार में बदलोगी। ये है तुम्हारी इज्जत नफ्स? इसे इज्जत नफ्स तो बिल्कुल भी नहीं कहते, मगर मोहब्बत भी नहीं कहते। मेरी नज़र में तुम्हारी मोहब्बत की कोई औकात नहीं है और अगर अब भी तुम में ज़रा सी भी अना और इज्जत नफ्स बाकी है तो इस रिश्ते से इनकार कर दोगी तुम, वरना मेरी नज़रों में वैसे ही तुम्हारा कोई मुकाम नहीं है, मज़ीद गिर जाओगी। बालाश खानज़ादा के सुलगते अल्फाज रूप के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गए थे। वो तो खुद ही जा चुका था पर रूप का दिल ज़ख्मी कर गया था। रूप उसके मुंह से इतने सख्त अल्फाजों की तवक्को नहीं कर रही थी। वो पत्थर बनी इस जगह खड़ी रह गई। बालाश खानज़ादा के अल्फाज उसे बेमौत मार गए थे। ठीक ही तो कहा उसने। अगर उसमें इज्जत नफ्स होती तो एक बार ठुकराने पर उसकी तरफ मुड़कर न देखती। अगर उसमें इज्जत नफ्स होती तो बालाश खानज़ादा की पहली शादी का सुनकर ही रास्ता बदल लेती। अगर उसमें इज्जत नफ्स होती तो बालाश खानज़ादा से मोहब्बत करने के बावजूद उसे कभी भी अपनी मोहब्बत से आगाह ना करती। अगर उसमें इज्जत नफ्स होती तो आज सबके बीच उसके इनकार से पहले वो खुद उसे ठुकराती। पर सच तो ये था, हर लड़की की तरह रूप में भी इज्जत नफ्स थी, पर हर लड़की की तरह रूप ने अपनी इज्जत नफ्स को नहीं बल्कि मोहब्बत को आगे रखा। तुम्हें अब मैं बताऊंगी बालाश खानज़ादा, असल में इज्जत नफ्स किसे कहते हैं। अब से रूप खानज़ादी के लिए इसकी इज्जत नफ्स ही सब कुछ होगी। रूप ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और अपने मजबूत कदम उठाती खानम बीबी के कमरे की तरफ उन्हें अपना आखिरी फैसला सुनाने चली गई। महबूब खानज़ादा थोड़ी देर खानम बीबी के कमरे में बैठकर डेरे के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे दूर से ही चौधरी हुसैन की गाड़ी आती दिखाई दी। महबूब खानज़ादा के गुस्से से रगे तन गई। उसने स्टीयरिंग पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। चौधरी हुसैन और उल्फत मुस्तफ़ा का स्कूल एडमिशन करवा कर लौट रहे थे। मुस्तफ़ा गाड़ी में उन्होंने नज़म सुना रहा था जिसे चौधरी हुसैन और उल्फत खुशी से सुन रहे थे, जब एकदम उनकी गाड़ी के साइड से किसी ने हिट किया। चौधरी हुसैन ने जल्दी से गाड़ी को संभाला और एक साइड पर रोक दी। उल्फत ने घबराकर चौधरी हुसैन की तरफ देखा जो समझने की कोशिश कर रहा था कि किसकी इतनी ज़रूरत हुई कि वो चौधरी हुसैन की गाड़ी को हिट करे। चौधरी हुसैन गुस्से से बाहर निकला तो महबूब खानज़ादा हाथ में गन लिए उसी की तरफ बढ़ रहा था। चौधरी हुसैन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उससे पहले वो गाड़ी में बैठ कर गाड़ी भगाता, महबूब खानज़ादा ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया था। बहुत शौक था तुझे हमारी ज़मीनों पर आग लगाने का। महबूब खानज़ादा ने गन चौधरी हुसैन की कनपटी पर रखी और दूसरे हाथ से उसका गला दबोच लिया। चौधरी हुसैन के खौफ के मारे पसीने छूट गए। उल्फत इद्दत में थी इसलिए वो पर्दा करके बाहर निकल रही थी। इस वक्त भी वो बड़ी सी चादर में अपना मुंह छुपाए हुए थी।
باہر کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان ختم ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلی۔ کون ہے آپ؟ چھوڑے میرے لالا کو۔ الفت کی آواز پر محبوب خانزادہ نے مڑ کر الفت کی طرف دیکھا، جس کی کالی چادر میں براؤن آنکھیں محبوب خانزادہ کو چونکنے پر مجبور کر گئیں۔ دوپہر کی دھوپ سیدھی الفت کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی براؤن آنکھیں محبوب خانزادہ کا دل دھڑکا گئی تھیں۔ میں نے تمہاری زمینوں پر آگ نہیں لگائی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چودھری حسین نے تھوک نکلتے کہا تو الفت سمجھ گئی وہ خان حویلی سے ہے۔ چودھری حسین کی بات پر محبوب خانزادہ نے نظریں گھما کر کٹیلی آنکھوں سے چودھری حسین کی طرف دیکھا۔ تم کہو گے اور میں مان جاؤں گا؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ محبوب خانزادہ اتنی زور سے دہاڑا کہ الفت کا دل کانپ کر رہ گیا۔ میرے لالا جھوٹ نہیں بول رہے، الفت نے ہمت کر کے کہا تو محبوب خانزادہ نے پھر سے ذرا سے آنکھیں گھما کر الفت کی چمکتی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ اس بات کا فیصلہ گاؤں کا سردار بالاش خانزادہ کرے گا، چلو میرے ساتھ۔ محبوب خانزادہ کی بات پر چودھری حسین کا رنگ اڑ گیا۔ بالاش خانزادہ کے شفاق فیصلے سے گاؤں کا بچہ بچہ واقف تھا۔ دیکھیے پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے لالا کو چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ محبوب خانزادہ چودھری حسین کو کالر سے پکڑ کر لے جانے لگا جب الفت محبوب خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ محبوب خانزادہ سمجھ گیا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کا موبائل اسے ملا تھا۔ عورتوں کی عزت کرنا ہم خانوں کی گھٹی میں شامل ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ راستے سے ہٹ جائیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ محبوب خانزادہ دھیمی پر سخت آواز میں کہا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میرے لالا نے کچھ نہیں کیا۔ الفت روتے ہوئے چیخ پڑی تو محبوب خانزادہ چپ سا کر گیا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ تو ٹھیک ہے۔ الفت کہتے ہی چودھری حسین کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ لالا، آپ میری قسم کھائیں اور انہیں بتا دیں کہ آپ نے ان کی زمینوں کو آگ نہیں لگائی۔ مجھے اپنے لالا پر پورا یقین ہے، میں جانتی ہوں میرے لالا میری جھوٹی قسم کبھی نہیں کھائیں گے۔ الفت کے لہجوں میں بہنوں والا مان تھا۔ چودھری حسین کا سر شرم سے جھک گیا کیونکہ اصل مجرم وہی تھا۔ سردار بالاش خانزادہ کی زمینوں پر آگ کسی اور نے نہیں بلکہ چودھری حسین نے ہی لگائی تھی۔ چودھری حسین کا سر شرم سے جھکا دیکھ کر الفت پل میں سمجھ گئی کہ اصل گنہگار وہی ہے۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ اپنے لالا پر ڈالی۔ بس یقین ہو گیا یا کوئی اور ڈرامہ بھی باقی ہے تم بہن بھائی کا؟ محبوب خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا تو الفت کی براؤن آنکھیں بھیگ گئیں۔ محبوب خانزادہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور بالاش خانزادہ کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ مصطفیٰ گاڑی میں سہما بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ الفت اس کے رونے پر آواز سے بھاگ کر اسی کی طرف گئی اور اسے اپنے سینے پر بھیج لیا۔ 10 منٹ لگے تھے، صرف 10 منٹ، اور بالاش خانزادہ اپنے گارڈ سمیت وہاں پہنچ چکا تھا۔ چودھری حسین کو اپنا وقت اب خطرے پہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر سردار بالاش خانزادہ کی زمینوں پر آگ تو لگا چکا تھا اور اب دل ہی دل میں پچھتا بھی رہا تھا، کیونکہ سردار بالاش خانزادہ اب اسے کڑی سزا دینے والا تھا، اور اسے کیا سزا ملنے والی تھی یہ تو اب سردار بالاش خانزادہ نے ہی طے کرنا تھا۔ آخر تم میرے ہاتھ لگ ہی گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے دشمنی مول لینا اتنا آسان ہے؟ تم میرے ساتھ جو مرضی کرتے جاؤ گے اور میں چپ چاپ نظر انداز کروں گا؟ بالاش خانزادہ چودھری حسین کے منہ پر پنکھارا۔ الفت تو بالاش خانزادہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر ہی چپ کر گئی تھی۔ چودھری حسین کا بھی یہی حال تھا۔ صحیح معنوں میں اب اس کے طوطے اڑے تھے۔ مصطفیٰ الفت کے ساتھ سہم کر چپکا ہوا تھا۔ محبوب خان، حکم لالا، پنچایت بیٹھاؤ، آج ابھی اور اسی وقت فیصلہ ہوگا۔ بالاش خانزادہ کی آواز میں اتنا روب تھا کہ وہاں کھڑے سب سہم گئے۔ چودھری حسین کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پتہ نہیں بالاش خانزادہ نے اسے کیا سزا دینی تھی۔ تبھی بالاش خانزادہ کا موبائل رنگ ہوا۔ شارق خانزادہ کا فون تھا، اس لیے اسے اٹھانا پڑا۔ بالاش، جلدی حویلی پہنچو، خانہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی بالاش خانزادہ نے فون اٹھایا ہی تھا جب